لکھی ہے ناصر سنیت، کاسر لامذہبیت، فاضل نوجوان، ابو الطاہر ابو البرکات محمد طیب صدیقی قادری برکاتی وانا پوری ادام اللہ مولا تعالی، یہ اتنے لقب لے کر نیچے کہا مرکزی انجمن حزب الاحناف لاہور سے چھپی ہے، اور لاہور میں وہ رہتے تھے، انہوں نے ہی مطلب یہ کہ ان سے یہ کتاب لکھی۔ اب دیکھیں کہ حزب الاحناف اب بھی موجود ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ تصور ہے کہ ان کی زبان پر حدیث بولتا تھا۔ علامہ اقبال داریہ تھا، اب داریہ سو کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتا، مطلب کیا جو خدا کو نہ مانے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ کفر کا فتویٰ لگا دیا، تو معاف انہوں نے نہیں کیا کسی کو بھی، اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے شخص کو انہوں نے مرتد لکھا۔ یہی تجارب اہل سنت ہے، صفحہ 89 89 جس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ابوالکلام آزاد مرتد تھا۔ اب نعوذ باللہ، ابوالکلام آزاد کی جو خدمات ہیں، یہ تو سکول کا پڑھا لکھا طالب علم بھی وہ بھی سمجھتا ہے کہ ابوالکلام آزاد کی کتنی خدمات تھی، انہوں نے کس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ دین کا کام کیا ہے، اور یہ ان کو مرتد لکھ رہا ہے۔ لیکن اپنے شیخوں کے ان کا خیال میں شیخ کی تعریف کیسے کرنی چاہیے۔ اب یہ ایک شیخ کا تصور انہوں نے جو بتایا ہے، تو دیکھیں یہ ملفوظات ہیں، ملفوظات صفحہ 153۔ یہ تو جانب اہل سنت کے میں نے حوالے دے دیے ان کے بارے میں کہ بزرگوں کو تو انہوں نے کسی کو داریہ لکھا، کسی کی زبان پر شیطان بولتا ہے لکھا، لیکن پیر کا تصور کیا پیش کیا ہے۔ تو کہتے ہیں ملفوظات کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ سید احمد سجل مانسی کی 2 بیویاں تھیں، سیدی عبدالعزیز، اور ایک حوالہ میں یہ پہلے یاد آ گیا دے دوں تب اس کی عبارت لگا تھا کہ حالی کو، علامہ اقبال کو، ابوالکلام آزاد، شبلی اور اسی طریقے سے ان بزرگوں کو، علامہ ابن قیم کو، ابن تیمیہ کو، انہوں نے کسی کو بدمذہب کہا، کسی کو فاسق کہا، کسی کو خبیث اللسان کہنے والا کہا، یہ ان کی توہین کی۔ اب احمد رضا خان صاحب خود توہین علماء کرنے والے کو بارے میں فتویٰ کیا دیتے ہیں، یعنی ثابت یہ ہوگا کہ اپنے فتوے سے یہ کیا بنتے ہیں۔ تو توہین تو آپ کے سامنے آ گئی کہ یہ بد مذہب تھے، خبیث اللسان تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، اور خود لکھا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، جلد اس کی 6 ہے اور صفحہ اس کا 115 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ علماء دین کی توہین، علماء دین کی توہین کفر ہے، علماء دین کی توہین۔ اب شبلی اور اسی طریقے سے ابوالکلام آزاد، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حزم کیا علماء دین نہ تھے؟ یہ تو آپ اسماء الرجال میں یا ان کے حالات میں دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ مطلب علماء دین تھے کہ نہیں۔ تو اپنے کفر کی وجہ سے یہ کیا بنے؟ اب آپ حضرات خود سن لیں کہ جو علماء دین کی تحقیر کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو وہ کیا ہے بھائی؟ کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرت کا اپنا فتویٰ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تصور پیر کا کیا دیا، یہ دیکھیں ملفوظات ہے صفحہ 153۔ اس پر یہ واقعہ لکھتے ہیں، میں عبارت پڑھتا ہوں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ کیسے کیسے یہ واقعات لکھے ہیں۔ لکھتے ہیں سید احمد سجل ماسی کی 2 بیویاں تھیں، سیدی عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کو جاگتے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے۔ مطلب واضح ہے، مجھے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، آگے انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضرت آپ کہاں پر تھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اس پر میں تھا۔ تو آگے نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ مطلب خالی پلنگ پر حضرت پیر صاحب تھے، اور اس مخصوص وقت میں بھی حضرت صاحب اپنے مرید سے جدا نہیں ہو رہے تھے۔ عجیب مطلب یہ ہے کہ یہ مذہب ہے، اور عجیب اولیاء کی شان ہے، یہ اولیاء کا یعنی شان اور عظمت ہے کہ وہ اس وقت بھی کیا ہو، ہمارے اتنا مرید کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ یہ کیوں نہیں کرتے کہ مرید چھٹی کر جائے اور حضرت صاحب جو ہیں وہ خدمت انجام دیتے رہیں؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ صرف نظارے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی یہ ملفوظات ہے، اور صفحہ 153۔
ابھی دیکھ رہے ہیں ایسے مرید ایسے پیر کے ہیں. اس بات کو ہم کسی سٹیج پر لا سکتے ہیں؟ یہ میں مطلب کیمرے والوں کو بھی کہوں گا کہ ان ساتھیوں نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ یہ جملہ میرا خیال ہے کہ عوام میں نہیں نشر ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ کیسے لوگ سنیں گے، کس طریقے سے سنیں گے کہ ہمارا مرید پھر اتنا غیرت مند کہ وہ پیر کو بنائے اور پھر ساتھ بھی اس کو بٹھا لے. یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. بہرحال ان کا اپنا ظرف ہے، یہ برداشت کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب میں اسی کے حوالہ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے بریلوی مکتب فکر کے جو مناظر اعظم سمجھے جاتے ہیں اشرف سیالوی صاحب، شیخ الحدیث مولانا اشرف سیالوی صاحب، ان کی رد میں یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. اور مولوی اشرف سیالوی کو پیر نصیر الدین صاحب نے جو لقب دیا ہے، یہ کتاب کی شروع لکھا ہوا ہے کعب بن اشرف قرظی. یہ کتاب ہے اور دیکھ لیں اس کا. یہ اشرف سیالوی جو بریلوی مسلک کا سب ترجمان اور شیخ الحدیث صاحب ناظر اعظم اس کو کہتے ہیں. تو پیر نصیر الدین صاحب گولڑوی نے یہ لطمۃ الغیب کے جو کتاب لکھی، تو اس کے ٹائٹل پر اس کو جو عنوان دیا، چونکہ ان کی رد کے اندر کتاب لکھی ہے، جو انہوں نے کتابیں لکھی تھی ان کی رد کی ہے، تو ساتھ ان کو لقب کیا دیا ہے. اور کعب بن اشرف آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، یہودیوں کا، اور نبی کا سخت مخالفت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ ان کے مطلب اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو تھے نا، اپنے ہم اثر اور ہم مرتبہ و منصب لوگوں پر برتری اور فضیلت ظاہر کی، اپنے سے بلند مرتبہ لوگوں پر بھی دعویٰ برتری کا کیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ کتاب کا حوالہ دیا ہے پیر نصیر الدین صاحب نے. حکایات قدم غوث، قدم غوث یا قدم غوث، غوث کا قدم یا غوث کا قدم. قدم ہو تو مانا ہونا قدیم ہونا، قدم ہو تو قدم رکھنا. بات زیادہ یہ نظر آتی ہے کہ شاید قدم مراد لیتے ہوں. یہ کہتے ہیں کہ سارے ولیوں کی گردن پر ان کا قدم ہے. تو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے ہم اثر اور ہم مرتبہ منصب لوگوں پر برتری اور فضیلت ظاہر کی. تو گویا اپنے آپ کو کوئی ولی